لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. میرے بزرگوں اور دوستو، تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام ہو رہا ہے اور جس کے لیے ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، یہ انسان کی سعادت کا آخری مقام ہے. اس سے اوپر انسان جا نہیں سکتا. داعی حقیقی اللہ کی ذات ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. یہ احسان عظیم ہے کہ ہادی مطلق وہ ہے، داعی حقیقی وہ ہے، اس نے انسانوں میں وسیلہ ہدایت بنانے کے لیے انسانوں کی رہبری کا مقام انبیاء علیہ السلام کو نبوتاً دیا ہے، اور یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ اس کو یہ مقام نیابتاً ملا ہے. یہ میں نے آیت تلاوت کی ہے، ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. مفسر اعظم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ھذہ میزۃ لکم یا امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا امتیازی مقام ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اس کام کو نیابت تمہاری طرف منتقل کر دیا ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ جو چیزیں جوڑی گئی ہیں وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ کسی قوم یا کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، ھدی للناس یہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے. جس مقام سے آپ نے کام شروع کیا ہے وہ مثابۃ للناس ہے، مرجع ہے پوری انسانیت کا.
جو امت دی گئی ہے اس کا مقام بتایا گیا ہے کہ اخرجت للناس، کہ اس امت کو ہم نے انتخاب کیا ہے نبوت کو ختم کر کے، اس امت کو ہم نے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ پہلی جتنی دینی امتیں آئی ہیں ان کے ذمے دین پر چلنا تھا، لیکن انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کے دین کی طرف لے کر آنا یہ ان کے ذمے نہیں تھا۔ اس لیے جہاں آپ کا ذکر ہے وہاں پر کہا ہے ممن خلقنا امت یہدون بالحق ویہدون، اور جہاں پر دوسرا ذکر ہے وہاں کیا ہے ومن قوم موسیٰ، پوری قوم نہیں، پوری نہیں، من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق ویہدون، ان میں سے ایک جماعت ہے جو اس کا کام کرتی ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کا مقام بیان کیا گیا ہے، اس کا کام بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تفسیر میں سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اس کام کو نہیں کرتے تو قیامت میں اس کی امید نہ رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ خیر امت کہا گیا ہے لیکن شرط لگا دی گئی ہے۔ اس سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو کچھ آپ کا چلے، 2 چلے، 4 چلے ہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ اصل آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے پوری انسانیت میں جانا ہے اور پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، پوری انسانیت کو اللہ کے دین میں لانے کی محنت کرنا ہے۔ اخرجت للناس، آپ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین قیامت تک کے لیے ہے، لہذا امت کو قیامت تک اپنی اس ذمہ داری کو نیابت نبوی میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ امت اپنا مقام بھی پہچانتی تھی، اپنا کام بھی پہچانتی تھی۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ دینی امتوں میں ہمارا مقام کیا ہے اور یہ مقام کس کام کی وجہ سے ہے۔ اس سے میں علماء کرام سے خاص طور سے کہا کرتا ہوں کہ جو خطبات حضرات صحابہ کرام نے دنیا کی قوموں اور بادشاہوں کے درباروں میں دیے ہیں، وہ ان کے بیان اور وہ خطبات پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس میں اپنا مقام بھی بتاتے ہیں، اپنا کام بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن امتوں میں بھیجے گئے ہیں ان کے طریقہ تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ایک فرق نظر آئے گا۔ ان کو دین سکھایا جاتا تھا، ان میں سے جو کچھ علماء رہبان بڑے ہوتے تھے وہ کچھ دین کے دعوت کا کام بھی کر لیتے تھے، باقی دعوت کا کام جو تھا وہ ان کے انبیاء کے ذمہ تھا۔
وہ ذمہ داری امت کی نہیں تھی، وہ نبی کی ذمہ داری تھی۔ یہاں چونکہ یہ ذمہ داری نیابتاً اس امت کی طرف منتقل کرنی تھی، تو یہاں پر نظام تعلیم بالکل بدل دیا۔ یہاں پہلے دین کو نہیں سکھایا ہے، دین کی محنت کو پہلے سکھایا گیا۔ آپ اگر سیرت پہ غور کریں گے تو ایک زمانہ آپ کو نظر آئے گا، آپ کو ایک زمانہ آئے گا 9 10 سال 11 سال کا، جس میں امت کے پاس جو پہلا فریضہ ہے وہ بھی نہیں ہے، نماز تک بھی نہیں ہے۔ یہ امت شروع ہی سے تیار کی جا رہی ہے۔ جو آج اشکال پیدا ہوتے ہیں نا، گھر والوں کو کس پر چھوڑیں، کاروبار کس پر ڈالیں، کیا کریں، کیسے جائیں، کیا ہے، یہ اشکال چونکہ شروع سے ان کی گھٹی میں یہ پہلی چیز ڈالی گئی تھی، وہاں کسی نے نہیں کہا سوائے اس کے کہ منافقین نے کہا شغلتنا اموالنا واہلنا، دل تو ہمارا بہت چاہتا ہے لیکن کیا کریں، اموال اور گھر والوں کی مصروفیت جو ہے وہ ایسی ہے، اس لحاظ سے آپ ہمارے لیے اس کمی پر مغفرت کر دیجیے، مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ انہوں نے کسی رکاوٹ کو رکاوٹ کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ ان کا کام یہاں سے شروع ہوا تھا۔ ایک عالم نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کو دعوت دیا کرتے تھے، یہاں آپ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو میں نے ان سے کہا جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کفار کو آپ دعوت دیتے تھے، جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے تو وہ مسلمان سب سے پہلے کرتا کیا تھا؟ اس کو تصویر جاتی تھی کہ بیت اللہ میں جا کر پڑھ، یا اس کو نفلوں میں لگایا جاتا تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ اب یہاں دو جواب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر سیرت کو دیکھیں گے تو اس کے دو جواب نہیں ہو سکتی۔ کفر سے اسلام میں آتے تھے، اسلام میں آنے کے بعد جو کام کرتے تھے وہ متعین تھا۔ یہ جو آپ واقعات پڑھتے ہیں کہ کسی کے گلے میں رسی ڈال کو کھینچا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے علاوہ دوسری بات کرنا جانتا نہیں، بدن سے خون نکل رہا ہے، چربی بہ رہی ہے، کسی کے سینے پر چٹان رکھی ہوئی ہے، جھگڑا تو اسی پر تھا۔ ان کو ترتیب محنت سکھائی جا رہی تھی۔ اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ دے گی، آپ کو بھی فائدہ دے گی۔ وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے ہر مسئلے، ہر شعبے، میری اس بات کو یاد رکھیں، ہر مسئلے، ہر شعبے کا نظام براہ راست اللہ نے خود بنایا ہے، کسی کا اس میں دخل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا ہو کہ یہ چیز ہے، اس کو کر لو جیسے تمہاری مرضی آئے، جیسے تمہاری عقل کہے۔ ہر چیز کا نظام خود بنایا ہے، اور اس لیے کہ انسان کہیں اپنی عقل، اپنے دماغ کو، اپنے ماحول سے متاثر ہو کر کوئی چیز اپنے آپ شروع نہ کر دے،
تو نبی کو بھیجا کہ اس کی ترتیب ان کو سکھاؤ کہ اس کام کی ترتیب کیا ہے. اب ہدایت ہے اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت ہے اللہ کے ہاتھ میں. اس ہدایت کے کھینچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اس نظام زندگی کو انسان اپنائے جس میں دنیا کی آفتوں سے بچ جائے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے. اب یہ نظام اوپر سے، یہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. سارے انبیاء مل کر اگر ایک آدمی کو ہدایت دینا چاہے تو ان کے بس کی بات نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب اس نے نظام کیا بنایا ہے؟ ہدایت کے لیے نظام کیا بنایا اس نے کہا جب ہدایت کی طلب کے ساتھ ٹھوکریں کھانے والے پھریں گے، مارے کھائیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، قربانیاں دیں گے، یہ سب چیز میرے پاس پہنچے گی، زبان انسانوں کی طرف جائے گی. تو جن میں وہ محنت کر رہے ہیں، جس میں کے اندر جا رہے ہیں، ان کے اندر اگر میری طرف عنابت پیدا ہو گئی، رجوع ہو گیا، تو میں ہدایت ڈال دیتا ہوں. اگر رجوع نہ ہوا تو میں ان کو ہدایت سے محروم کر کے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بات کو سمجھ لیجئے، جو سب سے بڑی اس وقت کی آفت ہے اور سب سے بڑا حادثہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس وقت امت کا عام طبقہ، عوام الناس، وہ بھی ایک چیز میں مبتلا ہے اور امت کے خواص وہ بھی ایک چیز میں مبتلا ہے کہ جب مسئلہ آتا ہے، جب مسئلہ آ کر پڑتا ہے، کوئی مشکل آ کر پڑتی ہے، تو اس پر تیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ یہ مشکل آ گئی ہے، یہ مسئلہ آ گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کی طرف رجوع کے لیے تیار نہیں ہے. اب کرتے کیا ہے کہ جو دماغ میں آتا ہے اس کو لے کر چلتے ہیں، اس میں مار پہ مار پڑتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا. یہ انسان کا عجیب مزاج ہے. کہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے میں، اس مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے منصوبے سوچتا ہے. اور یہاں تک سوچتا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو یہاں تک سوچتا ہے کہ اپنے دماغ سے سوچ کر عین شرک اور کفر کو بھی اللہ کی عبادت قرار دے دیتا ہے. یہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، عین شرک عین کفر ہے. اور وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ ہی کے لیے تو کر رہے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اور یہ ایک ایسی باریک قسم کی اور نازک قسم کی چیز ہے کہ اس میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں، یعنی بالکل اللہ سے پوچھتے کہ یہ چیز ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. بلکہ ایک چیز کو شروع کریں گے اور کیا کہیں گے، یوں کہ یہ دینی کے لیے تو کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے تو کر رہے ہیں. بھائی، دین کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کا نظام مقرر کیا ہے اس کی تحقیق کرو. نبی نے جس ترتیب سے وہ کر کر دکھایا اس کو اختیار کرو. آپ نے دیکھا کہ کفار جو ہیں وہ ہڑتالیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں،
بالکل اس کی تحقیق نہیں کی کہ تمہارے نبی نے بھی کبھی جلوس نکالے ہڑتالیں کی. عجیب بات ہے، نبی اور امام وہ اور طریقے ان کے. اور محض کیا ہے، شیطان نے یہ ڈال دیا دماغ میں کہ دین کی نسبت سے یا اللہ کی نسبت سے جو کچھ بھی کرو گے، چاہے بتوں کی عبادت کرو گے، یہ بھی دینی بن جائے گا. اس لیے اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں کہ ہر چیز کا نظام اللہ نے خود مقرر کیا ہے، نبی کو ساتھ بھیجا ہے کہ تاکہ اس نظام کو سمجھائے. دین کیسے پبلک میں آتا ہے، دینی امتیں کیسے تیار ہوتی ہیں، دینی امتیں بگڑ جائیں تو پھر ان کو دین پر لانے کا کیا طریقہ ہے. تعلیمات الہیہ میں سارا اس کا نظام موجود ہے. انبیاء علیہ السلام دونوں قسم کے بھیجے گئے ہیں، کفار کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں. بھیجا دونوں کو دعوتی نظام کے ساتھ ہے. اور اگر تحقیق کریں گے تو جو انبیاء کافروں کے پاس بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور جو بگڑے ہوئے امتوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب ان کا ایک نظام ہے کہ ان میں اس طرح سے محنت کرو، اس طرح سے محنت کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ امت کو تیار کرنا تھا ذمہ داری کے لیے، تو اس لیے سب سے پہلے ان کو یہ سکھایا کہ کس طرح سے دینی امتیں تیار ہوتی ہیں اور دینی امتیں کس محنت سے بنتی ہیں، ان کی کیا ترتیب ہے، وہ ساری چیز ان کو بتائی. اب دار ارقم جو تھا وہ آپ کا مستقر تھا. دار ارقم میں نماز روزے کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی. دار ارقم میں کیا بتایا جاتا تھا، کس طرح سے جا کے لوگوں میں بات کرو، لوگوں کے جواب ہوں گے وہ کیسے سنو، اور کس طرح سے اپنے محنت کے رخ کو بڑھاتے چلے جاؤ. مار کھا کے پھر دار ارقم میں آ جاتے تھے. جھگڑا کس بات پر تھا؟ جھگڑا اس بات پر تھا کہ تم جس نظام زندگی کو لانا چاہتے ہو یہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کے اور رواج کے خلاف ہے. اب ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے دین کی دعوت ہی کا تو کام کرنا ہے، چاہے پمفلٹ چھاپو، چاہے دیواروں کو کالی کرو، چاہے اخبارات میں مضمون دو. ہمارے یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے، بیچارے بڑے خوشی کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے کہا، کہنے لگے اللہ نے تبلیغ والوں کا مسئلہ بڑا آسان کر دیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک چیز ایجاد ہو گئی ہے جس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے بیک وقت پوری دنیا میں آپ کی آواز جا سکتی ہے. تو میں نے کہا وکیل صاحب آواز تو چلی جائے گی، لیکن اس آواز کے نیچے جس قربانی کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے تو اس انٹرنیٹ کو جوا کریں گے، کیا کریں گے اس کو؟ میں نے کہا مسئلہ آواز کا نہیں ہے، وہ تو آواز کی تو بات وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو ہر گھر میں کتاب کو اتار دیتا. وہ جو آواز کے پیچھے قربانی کی طاقت ہے، وہ قربانی
کی طاقت جو ہے وہ اس انٹرنیٹ سے کیسے حاصل ہو جائے گی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ کہتا ہے جو بھی میں دین کا کام کروں گا اور دین کے لیے کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، بس اللہ کے یہاں قابل قبول ہے وہ. ایسی بات نہیں ہے. کل شیء عنده مقدار، اس کی یہاں ہر چیز کا ایک نظام ہے. ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ مرضی کر لیں. اس لیے امت کو پورا نظام محنت عملی طور پر سکھایا گیا. اور دین کی جو پہلی چیز ہے نماز، یہ بھی 10-11 سال کے بعد دی گئی. اس سے پہلے ان کو اتنا پختہ کر دیا گیا کہ جان جا سکتی ہے، کام نہیں جا سکتا. اس میں میں واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. وہاں کا عرب کا بہت بڑا سردار تھا، ابن الدغنہ اس کا نام ہے. وہ آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہے، یتیموں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہے، مسکینوں کے ساتھ یہ ہے. قوم آپ کے ساتھ آپ کے ان معاملات سے وہ ہے، تو قوم ایک بات کہہ رہی ہے، تو اگر آپ مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ جو چیز اللہ کو سمجھانی ہے وہ اللہ نے قیامت تک کے لیے چونکہ نظام کو بنانا ہے، اس لیے وہ وہی سمجھا دی گئی، تاکہ بعد والے آ کر یہ نہ کہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کہا میں نے قوم سے بات کر لی ہے، میں اپنی پناہ میں تمہیں لے رہا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن یہ باہر نکل کر جو تم جا کر لوگوں کو وہ کرتے ہو، اس سے قوم پریشان ہوتی ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مظالم کی انتہا ہو رہی تھی. کبھی صفوں میں لیٹ کر اس کو چھونی دیتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے. تم مان گئے. لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو کہنے لگے اپنی پناہ اپنے پاس رکھ، میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں، میں نہیں رک سکتا اس سے. میں نے کہا جب آدمی گھٹی میں پڑا ہوا ہے تو ان کا کیسے سمجھے؟ میں نے کہا میں اس سے نہیں رک سکتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور کہا کہ